السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات بہت نازک ہے، علماء کرام کے بیانات، اور ان کو سننے کے بعد جو ہے مجھے اس بات پر سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم غیب ہے، علم غیب پر جو ہے کیا پھدی کا شوربہ، میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ ایسی ذات جس کی تعریف خود رب اکبر کرے، جس کی تعریف خود کلام پاک کرے، قرآن صاحب قرآن کی تعریف کرے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بس میں نے تو حصہ ڈالنا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں، غیب کا علم نہیں جانتے۔ تو اس میں دونوں طرف جو ہے سمجھنے کی بات ہے۔ میں عوام الناس کے لیے خاص کر جو ہے دونوں علماء بریلوی ہمارے بھائی اور میرے بھائی جو ہیں علماء اہل حدیث کی عوام اور علماء دیوبند کی عوام، میں مخاطب ہوں عوام الناس سے۔ میرے بھائی، اگر ہم سوچیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جو ہے 3 صحابی رسول آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر موجود نہیں تھے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ میں جو ہے، ایک نے کہا میں جو ہے شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا ساری زندگی، نفلی روزے، اور تیسرے نے کہا کہ میں نوافل ہی پڑھتا رہوں گا اور جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، گھر تشریف لائے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھی آئے تھے، یہ عرض لے کر آئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تینوں کو بلوا کر فرمایا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایکم مثلی، یہ وہاں جملہ فرمایا۔ اب دیکھیں، نبی کا مقام اور عام انسان کا مقام، یہ فرق بتلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو میری طرح ہو جائے، میری طرح اس کا عمل ہو، میری طرح اس کا روزہ ہو، میری طرح اس کا قیام ہو۔ یہاں مراد جسم نہیں تھا، عمل تھا، ٹھیک ہے، جسم بھی بے مثال ہے، اس بات پہ بھی میں آؤں گا۔ پہلے اس بات پہ جو ہے ہم انشاءاللہ بات کر لیں، افہام و تفہیم کے ساتھ، کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہم پیار اور محبت سے بات کریں گے، کیونکہ ہم ایک ہی نبی کے امتی ہیں۔ فرق سمجھنے کا ہے، ہم آج انشاءاللہ سمجھ کے ہی اٹھیں گے۔ اللہ پاک مجھے جیسے توفیق دی ہے، اللہ پاک اور بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ باتوں کو سمجھیں۔ تو فرمایا ایکم مثلی، میں تو روزے رکھتا ہوں، متواتر رکھتا ہوں، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے کھلاتے ہیں، غیب سے مجھے کھلاتے ہیں، تو تم میرے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں جب نوافل، تمہارے لیے کیا ہے کہ تمہارے حقوق جو ہیں وہ میرا خاصہ ہے کہ میں نبی ہوں،
تو تمہارا کیا ہے، تم نے روزے رکھنے ہیں، اگر نفلی روزے رکھنے ہیں ایک دن رکھو دوسرے دن چھوڑو، عبادت کرنی ہے ساری رات نہیں کرو، رات کا کچھ حصہ جو ہے قیام کرو، باقی اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ یہ جو حقوق ہیں، ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے جس میں جو ہے ملاوٹ ہو، کسی کا حق مار کر اللہ کو عبادت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خالصتاً جو ہے عبادت جتنی دیر بھی ہو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ تو تیسرا جو تھا اس نے کہا میں نے شادیاں نہیں کرنی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے شادیاں کی ہیں، تو تم کیسے کہتے ہو؟ مجھ سے میری مثال جو ہے کون ہو سکتا ہے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں اور دینی معاملات بھی گزارتا ہوں، دنیاوی بھی گزارتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی گزارتا ہوں، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرما دی۔ دوسرا واقعہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھلا دیا۔ جب بھلا دیا تو آپ جب بھلائے گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھلا دیے گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے نمونہ بننا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم من الخطا ہیں، تو اسی لیے اگر معصوم کی جو اتباع ہے غیر معصوم نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک جو ہے اپنے معصوم پیغمبر کو بھلا دیتے ہیں کبھی کبھی کہ اسوہ حسنہ اپنی امت کے لیے جو بننا تھا، اگر کوئی بندہ شخص بھول جائے تو وہ کیا کرے، تو ہمارے لیے نمونہ چھوڑنا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ارشاد فرمایا، انا بشر مثلکم یوحی الی، انا بشر مثلکم انسا کما ینسی البشر اتقی کما یتقی البشر، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، میں بھی بیٹھے بیٹھے یا کھڑا کھڑا تھک جاتا ہوں، تو میں بھی ایک انسان ہوں۔ انسان کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح انسان تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، حلیہ مبارک جو ہے انسانوں کی طرح تھا، لیکن آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے بلند و بالا تھا۔ اپنے جیسا ماننا یہ سراسر نا انصافی ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگانا، اور دونوں طرف عوام الناس افراد تفرید کا شکار ہیں۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب اور شان بیان کیا جائے تو پھر آگے سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کا علم نہیں جانتے، اور تم کیسے کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علم کا غیب جانتے ہیں؟ غیب کا علم کیسے جانتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت مبارک تھی، جیسے آپ اپنے آگے دیکھتے ایسے ہی جو ہے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے، اور جہاں نفی ہوئی ہے، جہاں آپ کو کوئی بات نہیں بتائی گئی، وہاں ایک بات بتانے کا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ کہیں یہ لوگ جو ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شریک نہ ٹھہرا دیں، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ
ایسی کمالات دیکھنے کے بعد جو ہے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ فرق محسوس کرنے کے لیے کہ وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو عجز و نیاز کے ساتھ عاجزی کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ تو یہاں اللہ پاک یہ منوانا چاہتے ہیں کہ میں معبود ہوں، یہ میرا عابد ہے، اور ان کا مقام، اور جہاں پہ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گم ہوا تو وہاں پہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، ان کے کھروں کی وجہ سے دب گیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں ہوا، وہ ڈھونڈتے رہے، نماز بھی قضا ہو گئی، پھر تیمم کیا گیا۔ تو اس کا لمبا جو ہے لمبی حدیث ہے، تو اس میں یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایک دیوار کے پیچھے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں نے پوچھا تھا کہ بیت المقدس کی جو ہے چھت کے روشن دان اور کھڑکیاں کیسی تھیں اور وہ کتنی تھیں، تو اللہ پاک نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ جو ہے آسمان کی طرف منہ مبارک، اپنا قبلہ مبارک اٹھا رہے ہیں، تو اللہ پاک نے سارا نقشہ سامنے کھڑا کر کے لا دیا۔ بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے، کھڑکیاں، دروازے یا پھر اوپر چھت کی جو ہے وہ تو نہیں گننے جاتا، تو اسی لیے اللہ پاک نے کافروں کو رسوا کیا کہ میرا نبی جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، میں نے ان کو علم عطا کیا ہے۔ اللہ کی عطا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی۔ تو نبی کا معنی جو ہے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں سنانے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی خبر اپنے پیارے کو دی تو ہمارے لیے تو غیب ہے، جب ہمیں خبر دی گئی تو وہ غیب کا علم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو غیب اللہ جب عطا فرماتے ہیں، بس فرق یہی ہے کہ عوام الناس جو اہل حدیث کی ہے یا دیوبندیوں کی ہے اور بریلویوں کی ہے، اس میں یہی ہو جاتا ہے کہ جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے، غیب کا علم ہے، سب کچھ جانتے تھے، آپ قیامت تک کے لیے سب کچھ جانتے تھے۔ پھر علماء اہل حدیث اور دیوبند کی عوام جو ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا تو 70 صحابہ جو ہے عالم با عمل لے گئے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پتہ ہوتا تو آپ خود اپنے ہاتھ مبارک سے اجازت نہ فرماتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ دونوں میں ایک فرق ہے کہ یہاں اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ عالم الغیب میں ہوں، اگر میرا نبی بھی عالم الغیب ہے، اگرچہ میں مطلع نہ کروں تو میرا نبی بھی عالم الغیب نہیں۔ تو یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مقام ہے۔ مولانا اشرف علی سیالوی صاحب، مولانا اشرف سیالوی صاحب ہیں، علماء بریلوی کے مایہ ناز عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا میں نے بیان سنا کہ انہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے کلی ہے یا جزوی ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا ہی جواب فرمایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے بیانات سنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اگر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ علماء اہل حدیث، علماء بریلوی اور علماء دیوبند، ان میں سے جو مایہ ناز جو ہیں علماء کرام ہیں، ان کی اگر بیانات سنے جائیں تو تفرقہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔
تو مختصر کروں کہ انہوں نے فرمایا کہ بات دو ٹوک ہے، اگر اللہ کے نبی کا موازنہ کریں گے امت کے ساتھ تو پھر قطرہ ہے، قطرہ جو ہے وہ امت کا جو عمل ہے وہ قطرہ ہے، اور اللہ کے نبی کا سمندر ہے۔ تو جب موازنہ کریں گے اللہ کے ساتھ تو پھر نبی کا جو ہے علم جو ہے قطرہ ہے، اللہ کا جو ہے اس کی نسبت ہی نہیں ہے سمندر کی۔ ویسے سمجھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو جو علم غیب عطا فرمایا وہ اللہ کی عطا ہے۔ باقی آپ جو بات سمجھنا چاہیں علماء کرام کے ساتھ جو ہے آپ رابطہ کر کے آپ علم غیب پر یوٹیوب پہ آپ لکھیں علماء دیوبند کی، علماء بریلوی کی، ان کی تو آپ جو ہے نا یوٹیوب پہ لکھیں ٹاپک، آپ کے سامنے دونوں کے جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو ہے اصل حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں جس میں جو ہے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا پیارا حبیب بھی راضی ہو۔ مختصر سی میں نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہے گی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔